اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہے۔ بندے کے گناہ چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہے۔ انسان کو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ لوگ بھی اس سے پریشان تھے، مخلوق کے لیے باعث عذاب بنا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے، لوگ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے، یعنی کہ لوگ بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے پریشان آ چکے تھے، اس سے تنگ آ چکے تھے، لوگ اسے دیکھ کر راستہ کاٹ دیتے تھے، اس کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے بستی کی طرف آئے تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص جو اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اپنے بالا خانے سے اترا، باہر آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم چومنے لگ گیا کہ اللہ کے نبی ہے اور قدم چوم رہا ہے۔ اب قریب کھڑا وہ شخص، وہ گناہگار جس کو لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، جو لوگوں کے لیے باعث عذاب بنا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس عبادت گزار نے عیسیٰ علیہ السلام کے قدم چومے تو اس کی دل پر ایک ہیبت سی طاری ہوئی، اس کے دل کے اندر ایک دم احساس پیدا ہوا اور اس احساس میں کہنے لگا کہ یہ عبادت گزار شخص دیکھو کیسے اللہ کے نبی کے قدم چوم رہا ہے، اور تو گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، لوگ بھی تجھ سے پریشان ہیں، کوئی تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا، کوئی تیرے پاس کو گزرنا پسند نہیں کرتا، لوگ بھی تجھ سے کتنے پریشان ہیں۔ جب اس کو احساس ہوا تو اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلے، اس کے اوپر رقت طاری ہو گئی، رونے لگا، گھبرا گیا اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے گناہوں کی معافی کرنے لگا کہ مولا میرے اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میرے مولا بھوکا روٹی کے پاس نہ آئے تو کہاں آئے، اللہ بھوکا روٹی کے پاس نہ آئے تو کہاں آئے، پیاسا پانی کے پاس نہ آئے تو کہاں آئے، میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اب یہ عبادت گزار شخص اس کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کہنے لگا غصے میں آ کر کہ یہ گناہ گار، یہ مردود یہاں کہاں سے آ گیا، کہ یہ تو مردود ہے، گناہ گار ہے، اس کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے ہاتھ اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، لوگ بھی اس سے پریشان ہیں، یہ تو باعث عذاب ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ تو گناہ گار ہے۔ اس کو دیکھ کر یوں کہنے لگا۔ اتنے میں ایک دم اللہ کی طرف سے وحی آئی اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس گناہ گار کو، اور ادھر وہ عبادت گزار شخص دعا کر رہا ہے کہ مولا اللہ تم میرا شمار اس گناہ گار کے ساتھ نہ کرنا، تم میرا شمار اس گناہ گار کے ساتھ نہ کرنا، ہم دونوں کو ایک جگہ اکٹھا نہ رکھنا، یہ دعا کر رہا ہے۔ اور ادھر جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ نے اس گناہ گار کی توبہ کو بھی قبول کر لیا ہے اور اللہ نے اس عبادت گزار شخص کی بھی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس نے اپنی دعا میں اپنے گناہوں سے ندامت مانگی ہے، اس نے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور اس شخص نے اپنی دعا میں اس شخص سے دوری مانگی ہے کہ اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کیا، لیکن اللہ نے اس عبادت گزار کو جہنم میں دھکیل دیا اور اس گناہ گار کو جنت کے اندر داخل کر دیا، کیونکہ اس شخص نے اس سے دوری مانگی ہے۔ تو کیا نتیجہ سامنے آئے کہ ایک گناہ گار نے اللہ سے معافی کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور ایک عبادت نے گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر، ریاکاری میں آ کر اپنے سامنے والے کو گناہ گار سمجھا، چھوٹا سمجھا،
تو اللہ نے اس کو اسی پر پکڑ کر لی اور اسے جہنم کے اندر دھکیل دیا۔ تو بھائیوں اور پیاروں، لوگوں کے گناہوں پر نہ جاؤ، لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھو، اپنی کمیوں کو دیکھو۔ اگر لوگوں کو دیکھو گے پھر جو عبادت کر رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، وہ نیکی بھی کم پڑ جائے گی جنت میں جانے کے لیے، وہ نیکی آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو لوگ ان کاموں میں پڑے ہیں، ان چکر میں پڑے ہیں، ان کی نیکیوں نے ان کو تباہ کر دیا ہو، اس ریاکاری نے، اس گھمنڈ نے، اس تکبر نے ان کو برباد کر دیا، اور ان لوگوں کے کام بن گئے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، لیکن آخری وقت میں اللہ سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ نے ان کو جنت کا راستہ دکھا دیا، اللہ نے ان کو جنت کے اندر ڈال دیا۔ تو بھائیو، کبھی بھی کسی بھی وقت سامنے والے کو گناہگار سمجھ کر اس کو ملامت نہ کرے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ اس کے گناہ کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کرے، چاہے گنہگار کو بھی جنت کے اندر بھیج دے۔ ہمیں سب کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، سامنے والے کو برا بھلا کہنا، اس کو برا سمجھنا، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہماری نیکی کم پڑ جائے گی اور ہم پکڑ میں آ جائیں گے۔